بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول تیرے لیے کی ہے 5ویں کی بہت ہی زبردست ناول ہے، بہت اچھی سٹوری ہے، رومانٹک، سیڈ، ہیپی، کزن کا چٹپٹا مذاق سب کچھ اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آگے کی اپنی سٹوری کو۔ ماشاءاللہ میری بیٹی اتنی پیاری ہے، نظر ہی نہ اٹھا پا رہا ہے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی ہے اتنی پیاری ہے، کوئی نظر ہی نہیں اٹھا پا رہا۔ ویسے نورین اسے نظر ہی نہ لگ جائے، کچھ مرچیں وار دو۔ وہ محبت سے بڑی مگر آخر میں فکر مندی سے نورین بیگم کو خاطب کیا تو انہوں نے بھی سیرت کو دیکھا جو گولڈن شلوار قمیض میں پنک لپسٹک لگائے واقعی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی بھابھی میں وار دیتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو سیرت شرما گئی اپنی تعریف پر۔ اچھا نا آپ بس کریں، آپ لوگ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ سب جگاتے ہی بولی تو سبھی ہنسنے لگے۔ ماما کی تعریف ہے وہ یہ حال ہے، جب لالا کریں گے تب کیا کرو گی؟ انہوں نے اسے چھیڑتے ہیں تو سب مسکراہٹے۔ سیرت مزید شرمندہ ہوتی چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ چکی تھی۔ ماشاءاللہ شائستہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے ہی کہا اور ملازمہ کے ہاتھ میں بریانی کی ٹرے تھمائی۔ آپ دونوں جائیں، مہمانوں کے پاس بیٹھے ہم کر لیں گی۔ میرا نے شائستہ اور نورین بیگم سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر آ گئی۔ سب مرد حضرات اپنے ڈائننگ ٹیبل پر تھے، عورتیں صوفہ پر ہی بیٹھی تھی، ان کا کھانا وہیں ٹیبل پر لگایا جا رہا تھا۔ تم بھی جاؤ اپنے شوہر صاحب کو منانے کی کوشش کرو، سیرت نے مہروش کو کہا جو جب کفسٹر پر بستے بادام کی گارنیشنگ کر رہی تھی۔ بعد میں لا لوں گی، وہ سنجیدگی سے بولے۔ سیرت میں سر ہلایا، پھر تمام ڈشز مہمانوں تک بھجوا کر باہر آئی۔ بیٹا آپ لوگ بھی لینا، نیتا بیگم نے انہیں یوں ہی بیٹھے دیکھ کر کہا تو مہروش نے آگے ہو کر سب کے لیے رائس پلیٹ میں ڈالے۔ سب کھانا کھا کر لانچ میں آ چکے تھے کیونکہ چائے کا انتظام وہی کیا گیا تھا۔ ارمان ملازموں کو یہاں آنے سے سختی سے منع کر چکا تھا کیونکہ یہاں سب عورتیں موجود تھیں۔ رات کے 9:30 بجے اذلان شاہ نے ازمیر خاندادہ سے اجازت لی، اٹھ کھڑے ہوئے۔ میر نے روحان کو اٹھا رکھا تھا، وہ سوہا سب سے پہلے نکل گئے تھے۔ مہروش اب انگلی چٹکاتی پیشانی سے بیٹھی تھی۔ عویزہ شاہ سے اگنور کیے باہر کی جانب بڑھا تو شائستہ بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ اس کا خیال تھا مہروش کو ساتھ لے کے جائے گا، مگر اس نے تو مہروش سے پوچھے تک نہیں۔ آؤ بیٹا چلیں۔ رابعہ شاہ مہروش کو دیکھ کر بولی تو آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ پہلے اس کی غلطی تھی تو اسے اب عویزہ کے ری ایکشن کو برداشت کرنا ہی تھا اور شائستہ بیگم سے نظر چاہتی سب سے ملی، پھر رابعہ بیگم کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو عویزہ بیڈ پر آنکھیں مونڈے لیٹا تھا۔ مہروش نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر روحان کو لیے واش روم گئی، اسے شاور دے کر کپڑے پہنائے، پھر اسے لیے بیڈ پر آئی۔ اب روحان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، اسے گدگدیاں آتی تو کھلکھلا دیا تھا۔ عویزہ جو کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، ان دونوں کی آوازوں سے سخت اریٹیٹ ہوا۔ جب کافی صبر کے باوجود بھی ان کا شور نہیں تھما تو اس نے جھٹکے سے بازو سے ہاتھ اٹھایا، ایک کہے بھری نظر مہروش پر ڈالی جو اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بند کرو اپنے یہ بچپنا، خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ بلند آواز میں دوڑا تو اس نے آنکھیں میچ لی۔ آپ سو جائیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، وہ بھی غصے سے بولی۔ مہروش بحث مت کرو، مجھے یوں ہی غصہ آ جائے گا، چپ چاپ اسے بھی سلا دو اور خود بھی سو جاؤ۔ وہ شدید قسم کی سنجیدگی سے بولے تو مہروش نے افسوس سے دیکھا۔ آپ ایسے کیوں ہیں عویز شاہ؟ ہر وقت ہر بات پہ غصہ کر کے ملتا کیا ہے آپ کو؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو عویزہ اچانک اٹھ کے بیٹھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، اسے غصے سے گھورتا دبی دبی آواز میں چیخا تو مہروش واقعی خوف زدہ ہوئی تھی، جلدی سے بیٹھنے اٹھنے لگی تھی۔ سسکلائی عویزہ کی سخت گرفت میں تھی۔ اب کی بات اگر تم نے اس روم سے باہر نکلے دوبارہ داخل ہونے کو سوچنا بھی مت، وہ صرف آنکھیں لیے بولا۔ مہروش نے خاموشی سے دوبارہ بیڈ پہ بیٹھی اور روحان کو گود میں لے کر آہستہ سے تھپتھپانے لگی۔ تھکن کے باعث کچھ دیر میں ہی سو گیا تھا۔ مہروش نے اٹھ کر اس کارٹ میں ڈلٹایا، پھر کوئی سوچ کر الماری کی طرف گئی اور اپنی ایک نائٹی لیتی واش روم گئی۔ وہ جب پہلی دفعہ عویزہ شاہ کے ساتھ شاپنگ میں گئی تھی تب عویزہ نے اس نے کئی نائٹیز ڈریس لے کے دیے تھے، مگر وہ سب اتنے بولڈ تھے کہ اس نے کبھی پہننے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر آج عویزہ کو منانے کے لیے بھی کر کے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سلک کی بلیک نائٹی جو صرف سینے سے لے کر مہروش کی تھائی تک ہی یعنی پہنچ پائی تھی۔ مہروش نے خود کو شیشے میں دیکھا تو شرم سے سر ہوئی، خود کو بھی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس کے سامنے کیسے جاتی۔ اس نے نائٹی کے ساتھ ملا کوٹ کھول کر پہنا اور بیلٹ کو پیٹ پر کس دیا۔ اب وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی کیونکہ کوٹ سے اس کا وجود چھپ گیا تھا۔ وہ بالوں کو انگلیوں سے سجاتی آہستہ آہستہ قدم لیتی واش روم سے باہر آئی۔ عویزہ شاہ اب لائٹ آف کر چکا تھا۔ مہروش بیڈ پہ آ کر اپنی سائڈ پر آئی اور گھسک کے اس کے قریب ہوئی جو اس سے کروٹ بدلنے لیٹا تھا۔ مہروش نے اس کی بالکل ساتھ چپک کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا مگر ہوا یوں ہی لیٹا رہا۔ اس نے عویزہ شاہ کو بے مشکل کھینچ کر سیدھے کیا۔ وہ کچھ بھی کر کے اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی۔ عویزہ جو جاگ رہا تھا بس آنکھیں بند کی اپنی بیوی کی ہمت دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کیا کیا کر سکتی ہے۔ مہروش نے چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ آئی لو یو عویزہ،
आजलान शाह सिकंदर पर बहादुर टकाए इसी कान के पास झुकी बोझल लहजे में बोली। रवेजा ने बमुश्किल अपने आप को किसी पेशकदमी से रोका। महरोश ने आपकी बात नरमी से होंठ इसकी थोड़ी पर रखे दवेजा को अपनी रगों तक सरशारी दौड़ती हुई महसूस हुई, मगर इसने आंखें यूं ही बंद रखी। एवज में जानती हूँ आप जाग रहे हैं। इसने दोबारा आहिस्तगी मगर मोहब्बत भरे अंदाज में मुखातब किया, मगर इसके वजूद में कोई हरकत नहीं। तो महरोश ने मुस्कुराकर उसकी बंद आंखों को देखा, फिर इसने अपने नरम गदाई होठ तवज़ा को सुकून मिला था। आज पहली बार महरोश खुद से कुछ कर रही थी, नहीं तो हमेशा से खुद सब कुछ करना पड़ता था। महरोश ने आखिर में अपने लब इसके लबों से जोड़े तो इसकी अपनी अवैधा शाह के जब्त करना मुश्किल लगा। अवैधा ने झटके से इसकी गर्दन की गेंद हाथ डालते इसे नीचे के हंसा और खुद ऊपर आया। वो अब इसके होठों की नरमाहट को अपने नब्बों से महसूस कर रहा था, साथ साथ तेजी से इसके बालों में हाथ भी फेर रहा था। महरोश ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, अलबत्ता खुश थी कि चलो नाराज़गी कम होगी। नहीं तो ऐसा तो लगा था कि आज वो यूं ही निराश होया रहेगा, मगर वो कहाँ जाती थी नाराज़गी एक तरफ, अवैजा शाह ने कैसे ये एक दिन की दूरी जरी थी। महरोश ने आहिस्ता से इसका हाथ के ऊपर अपने पेट के दरमियान बची थोड़ी सी जगह में डाले, मगर अवैजा शाह की इस हरकत पर भी ध्यान दिए बगैर इसकी सांसों में खोया था। महरोश ने हिम्मत करके एक अवैजा की शर्ट के बटन पर रखे हुए आहिस्ता से बटन खोलने लगी। जब उसने सारे बटन खोल लिए तो शर्ट अवैजा के कंधों से निकालते साइड पे फेंकी, फिर नरमी से अपने होंठ इससे लग के और इसके तरफ देखा, जो आंखों में हमार की सुर्खी लिए इसी चेहरे दिख रहा था। महरोश को लगा इसकी बहादुरी यही हवा हो जाएगी, इसलिए इसने जल्दी से नजर झुकाई। अब अचानक वेदन ने चेहरा इसकी गर्दन में छुपाया और वहाँ बोस देने के साथ साथ दांतों से इसकी गर्दन पर काटने लगा। महरोश जानती थी जब वो गुस्से में होता था उसकी गर्दन और कंधों को अपने दांतों से सफ कर देता था और वो हल्की हल्की सिसकियां बनने लगे, में इससे कोई असर नहीं हुआ। जब उसके दिए गए जख्मों पर इसकी बर्फ चुभी तो महरोश अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। वेदा ने एक हाथ इसके पेट पर रखा, तेजी से बेल्ट खोला था। कान खुलते साथ ही बेड पर फिसलता चला गया। अब महरोश की गर्दन, कंधे और थाई से नीचे तक चमकती हुई पिंडलियां इसके सामने थी। वैजी की नजरें अपने वजूद पर गिरी देख महरोश सुर हुई, कमर डाल लें। वो मुश्किल होंठों पर जुबान फड़ती हुई बोली, तुम्हें छिपाने के लिए ही काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ। वो बोझल और सुलगते हुए लहजे में कहता अब मुकम्मल इस पर आया था। वो वाकई वैदा शाह के मजबूत वजूद ने उसके नाजुक वजूद को अपने बिल्कुल नीचे छुपा लिया था। अब वो दोनों हाथ महरोश की गिर ढकता इसके मुलायम कंधों पर झुका और वहाँ अपनी शिद्दतें दिखाने लगा। महरोश को अब गर्दन और कंधों पर बेहद जलन हो रही थी, मगर वो जलाद शायद आज ये सारा गुस्सा इस पर निकालना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे रास रखती वैदा शाह की शिद्दत में बढ़ती गई और नाजुक जात बिल्कुल निडाल सी हो गई थी। जब उसके लिए मजीद वैदा शाह का जुनून सहना दोबर हुआ तो इसने रोना शुरू कर दिया। वो जब मुश्किल इसके वजूद इसकी कुर्बत में क्या था, इसके आंसू देखकर इस पर रहम खाते पीछे हुआ। यह नहीं था कि महरोश ने पहली दफ़ा इसकी कुर्बत में रात गुजारी थी, वो कई दफ़ा इसकी शिद्दतें सह चुकी थी, मगर इस दफ़ा वैदा शाह ने जुनून की हर हद पार कर ली थी, जो उसके लिए सहना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी सहती रही तो फ़कत इसे राज़ी करने की खातर। वो आजकल अकेली जूनी होती थी, मतलब पहले महरोश ने जूनी छोड़ी, फिर मरहा ने, और अब शादी की वजह से सीरे दिगर बैठ चुकी थी। सीरत और मरहा ने आगे स्टडी कंटिन्यू करने का इरादा था, मगर महरोश के पास अब बिल्कुल ही वक्त नहीं था। कार संभालना, फिर अवैज़ा और रोहान को संभालना, अब तो वो खुद प्रेगनेंट थी, फिर बच्चे के बाद अब बिल्कुल ही नामुमकिन था यूँ नहीं जाना। उसने मेरा से बात की तो आना शुरू कर दिया। अब शादी को महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अभी अरमान से बात नहीं कर पाई थी। इस मामले में पलवाशों को कभी बहरामों कभी अरमान पे के इंटरप्ट करते थे। वो लास्ट लेक्चर ले रही थी जब अचानक उसके सर में दर्द की ठहस उठी। वो चिट्ठी शहजाद देते अपने दोस्त नीलम के साथ बाहर ग्राउंड में आ गई। नीलम कैंटीन से उसके लिए जूस लेके गई। ग्राउंड बहुत बड़ा था, लेकिन वक्त यहाँ चंद स्टूडेंट मौजूद थे क्योंकि सबकी क्लासेस चल रही थी। अचानक प्रोफेसर की नज़र जूनी गेट पर गई, जो तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर था। वो ग्राउंड के बिल्कुल साइड पर बैठी थी, जिससे कुछ फासले पर टीचर्स की गाड़ियों के लिए रोड बना था। उसकी नज़र अब इस गाड़ी पर थी जो इंतहाई स्पीड से इसकी तरफ आ रही थी। वो हैरान ज़रूरी थी कि इस वक्त कौन आया होगा। वो अब इतनी तेज रफ्तार डाली। अचानक गाड़ी उस तक आकर गिरी तो इसने हैरत से निकलने वाले दो आदमी को देखा। दोनों ने ही ब्लैक मास्क पहन रखे थे। वो उनको अपनी तरफ बढ़ता देख खौफजदा हुई। अभी वो गाज से उठती दोनों करीब पहुंचकर इसे बाजू से सख्ती से घसीट के गाड़ी में डाला और खुद इसकी तरफ में बैठे। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी वापस की मोड़ी। वो चीखना चाहती थी, मगर उसमें एक कपड़ा इसकी नाक में रखा। कुछ सेकंड में ही होश वो हाथ से खो चुकी थी। पल का खेल था, कोई समझ नहीं पाया, वहां से गायब कर दी गई थी। विराम हाँ ज्यादा कब से यूनी की गेट के खड़ा था, लेकिन बलवाशा बाहर नहीं आई। अब आधे घंटा हो चुका था। यूनी के ज्यादा स्टूडेंट बाहर निकल चुके थे।
मगर वो नहीं आई। अब बहराम को फिक्र हुई क्योंकि वो रोजाना टाइम से बाहर आ जाती थी। वो आस्ते से अपने ब्राउडर से निकला। पीछे मौजूद गार्ड्स की गाड़ी में से 2 गार्ड निकले उसके पीछे हो लिए। बहराम के इशारे पर एक गार्ड ने आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड से पलवश के मतलब पूछा। इसने नाल में जारी की कि उसे नहीं मालूम अभी तक क्यों नहीं आई और ना ही इसने किसी को साथ जाते देखा है। बहराम गुस्से से खुद वापस आए, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ क्योंकि राहदारी बहुत लंबी होने की वजह से उसे देर लग जाती। इसने गाड़ी पार्किंग में पार्क की होता है। इसी से प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल। प्रिंसिपल साहब जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, इसे देखकर इसकी आंखें चमकी। वो फौरन कॉल अटेंड करने की तरफ हुए, उसे हाथ मिलाया। मिस्टर बहराम खानजादा आप यहाँ? वो बेहोशी से बोया है जी पलवशा खानजादा अभी तक बाहर नहीं आई। काइंडली आप बीज को बैच कर इन्हें बुलवाएं। कब से मैं वेट कर रहा हूँ। आसफ संजीदा बोले इन्हें परेशानी से देखा। मिस्टर खानजादा ऑलरेडी जा चुकी हैं। तकरीबन आधा घंटे ही हुआ इनके सर में पेन था तो आपके ड्राइवर आकर उन्हें ले गए थे। बल्कि मिस्टर अजमेर खानजादा ने मुझसे बात भी की कि ड्राइवर के साथ इन्हें भेज दिया जाए। इन्होंने तस्वीर इब्राहिम की सारी बताई तो उसने झटके से इनकी तरफ था। व्हाट, अभी बाबा ने ही मुझे कॉल की थी कि इन्हें पिक कर लूँ, तो आप कैसे इनसे बात की हुई है? इब्राहिम माथे को उंगली से सराते बोले प्रिंसिपल ने हैरत से देखा। आप एक दफ़ा कॉल करके कंफर्म करें। इन्हें होते हैं इब्राहिम ने इस से लगाया। सेल में अजमेर साहब का नंबर डायल किया। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनका प्रिंसिपल से कोई भी बात नहीं हुई। इब्राहिम को अब अपने दिमाग से लगता है महसूस इत्तरातन शास्त्री बेगम को कॉल की तो उनका यही कहना था। वो भी घर नहीं पहुंची। मिस्टर खानजादा मैं चेक कर लेता हूँ। आप परेशान में हो, शायद वो गी नहीं है, यही मौजूद है। प्रिंसिपल ने कहते साथ ही 3-4 एनजीर को बुलाकर इन्हें ढूंढा। 15 मिनट में सब यूं ही लौटे थे। सर कहीं भी नहीं है। सर ताहिर कहन की क्लास के वक्त सर दर्द का कहती बाहर गई थी, फिर वापस नहीं आई। एक ने आगे बढ़कर इसे तमाम बात बताई। व्हाट द हेल दस, आपकी यूनिवर्सिटी से कोई मेरी बहन को इतनी आसानी से ले गया और आप मालूम भी नहीं है। बरहाम दाड़ा। प्रिंसिपल साहब थोड़ा डरे थे। मिस्टर खानजादा मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अभी फ़ोन निकालते इसने चीज़ नहीं हो रहा। कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ करने की, हम खुद से तलाश कर लेंगे। मगर आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकल कर किसी काना तक पहुंचा तो आपकी यूनिवर्सिटी इसी वक्त राख हो जाएगी। वो इन्हें धमकी देता जल्दी से बाहर निकला। साथ ही वो बाहर रहमान को भी इस सबसे आगाह कर चुका था। इन दोनों को भी जल्दी हवेली पहुंचने का कहकर ताकि मिलकर कुछ सोचा जा सके। बहराम इन दोनों का इंतजार कर रहा था। वक्त मर्दाना खाने में दाखिल क्योंकि वो खवातीन को यह खबर देकर इन परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक इन दोनों ने गठे अपने लाउंज में कदम रखा। फौरन से करीब आए। आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? घंटा तो होने वाला है इससे ये हुए। अब तक पता नहीं वो लोग क्या कर चुके। कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने गार्ड्स बाहर मौजूद हैं और हम तीनों अभी इसी वक्त अवैध खान के डेरे पर जा रहे हैं। अभी अरमान अपनी बात मुकम्मल करता है। माहिर इसकी बात काटते हुए जी हाँ, हो इससे काम लो माहिर, वो लोग पागल नहीं है कि इससे डेरे पर रखेंगे। बहराम ने इसे ठंडा करना कहा तो माहिर हमजादा को लग रहा था कि अगर वो जल्दी ही पलवशा तक नहीं पहुंचा तो इसकी सांसें थम जाएंगी। इन्हें बातों का तो खौफ रहता था इसे हमेशा से। फिर बताओ तुम ही कहाँ जाएं? वो गुस्से से दौड़ा। फिर बहराम कुछ किया था। इसके सेल रिंग हुआ। मामा कॉलिंग देखकर इसने होंठ पीछे, लेकिन इन लोग अभी तक पलवशा न पहुंचे। परेशान थी। ऑफ कर दो, अभी बताना ठीक नहीं है। अरमान ने मशवरा दिया। इसने मोबाइल ऑफ करके पॉकेट में रखा। नंबर ट्रेस करवाया जा सकते हैं। बहराम ने अचानक आइडिया तो माहिर ने फौरन अपने एक दोस्त को कॉल करके नंबर बताया। इसने कुछ देर में ही लोकेशन भेज दी। वो तीनों अब हैरान थे कि इन्होंने इसका सेल ऑफ क्यों नहीं किया। लोकेशन गांव के बाहर मौजूद अवैध की एक दूसरी हवेली की थी। बहराम तो अब इस हबीस इंसान को कत्ल ही कर देना चाहता था। बहराम खानजादा तुमने को करना है कर लेना, मगर अब एक ही बात, वो मेरे हाथों से नहीं बजेगा। बात इस दफ़ा मेरी इज्जत की है। गैरत पर वार किया है इसने मेरी। माहिर बहराम की तरफ उंगली उठाता चीखा तो इसने सर हिलाता। तीनों ही बाहर आ गए। वो अपनी अपनी गाड़ी में सवार हुए। माहिर अपना पिस्टल लोड करके निकल रहा था और जब वो बेदहान को किसी कीमत माफ नहीं कर सकता था। बात मर्दों की होती तो मर्दों से ही लड़ाई होनी चाहिए थी, मगर इसने मर्दों की लड़ाई में इनकी इज्जतों औरतों को घसीट कर बेहद बज़दिली और नीची हरकत की थी। इन्होंने अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि कुछ ये नालायकों के नाम बात बना लेनी थी। बहराम ने अभी तक घर वालों को भी नहीं बताया था क्योंकि वो ज्यादा इसे ढूंढ कर बात खत्म करना चाहता था, मगर वो कहाँ जाता था। किस्मत का खेल। वहाँ दे तूफान बने अबैद की हवेली में दाखिल हुए। तीनों ने अपने अपने पिस्टल हाथों में पकड़ रखे थे। उनके पीछे इनके गार्ड्स की फौज भी थी। हवेली दाखिल होकर तो नजर नहीं आया। अरमान ने गार्ड्स के साथ मिलकर सारी हवेली छान मारी, मगर कोई होता तो मिलता। वापस गेट पर खड़े चौकीदार के पास आई। माहिर ने झटके से इसका गरबान पकड़कर छोड़ा। बता, मेरी बीवी को यहाँ लाया था अबैद? वो इंतहाई वैसे वाला चौकीदार ने इसकी सुरहाका में देखा। उसकी आंखें बताई थी अगर उसने झूठ बोला तो माहिर खानजादा से राह कर देगा। साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। माला से झुकाए दोनों हाथ जोड़कर बोला तो माहिर ने रिवाल्वर इसके पिछाने पर रखा। इसने अभी ट्रैक्टर पर उंगली रखी थी। बहराम ने इसका हाथ थाम कर नीचे किया। हमारा मकसद बेकसूर लोगों से किसी और का बदला लेना हरगिज़ नहीं है माहिर। बहराम ने सिकंद पर हाथ रख देगा। माहिर ने चेहरे की तरफ किया। बहराम उस आंखों में अजियत बेबसी देखकर तड़प ही उठा था। माहिर, हम ढूंढ लेंगे इसे यार।
یقین رکھ مجھ پہ میں اپنی بہن کو ایک آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ وہ تناسب اور ماہر نے بغیر اس کی قدم اپنی جاڑی کی جان بڑھائے۔ میرے حال ہے ہمیں بابا لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ ارمان نے آگے آ کر سنجیدگی سے کہا تو اس نے فکر مندی سے دیکھا۔ ماما، تائی، سیرت، ملحہ، ان سب میں سے کسی کا نام بھی بتا دو تو میں لگتا ہے یہ بات برداشت کر لیں گی۔ میں جانتا ہوں یہ سب نہیں برداشت کر پائیں گے۔ ہے خبر ابھی مشکل وہ تمہاری دفعہ والی ٹریجڈی بولی ہیں، اب نئی مصیبتیں بتانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ برہم آنکھیں میچا یہ سوال تو ارمان نے سلال اب پتہ ہے یہ کہاں گئے ہیں؟ ارمان نے اشارہ ماہر کی طرف تھا جو وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ چلو ڈیرے پر چلتے ہیں، اب میں کال کر کے بلاتا ہوں، تم حارث کو بھی بلاؤ۔ برہم کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو ارمان نے بھی گاڑی کی طرف بڑھے۔ حارث ڈیرے پر آ چکا تھا۔ ارمان نے تمام ملازموں کو وہاں سے جانے کا بول کر تاکہ بات کسی تک بھی نہ پہنچے۔ ماہر بھی جلتا بنتا وہیں پہنچا۔ ابھی وہ لوگ آگے کا سوچ رہے تھے جب بہرام کا فون رنگ ہوا۔ سیرت کا کال تھا، یعنی وہ سب اس کی ابھی تک نہ پہنچے، پریشان ہیں۔ اس دفعہ بہرام نے کال نہیں کاٹی، اسے کوئی جھوٹی تصدیق دینی تھی تو نہ۔ وارثہ اٹھ کے باہر برآمدے میں آئے اور سیل کانسلے گایا پر ریحام فلوشے نہیں آئی ابھی تک۔ آپ کال بھی نہیں اٹھا رہے، سب بہت پریشان ہے، کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ، ڈراپ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ سیرت کی بے چینی بعد اسپیکر ہو گئی تو بہرام کو نئی سے تکلیف ہوئی۔ ہاں وہ میں انفر کرنا بھول گیا تھا آپ لوگوں کو، دراصل اس کی کسی فرینڈ کی برتھ ڈے تھی تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شام تک ہم آفس سے واپسی پر لے آئیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اس پل میں جھوٹ بنا کر گڑا سیرت کو تسلی ہوئی۔ اس نے جو بہتر کر کے فون رکھ دیا۔ بہرام سیل آف کرتا دوبارہ اندر آیا تو ارمان سچی سے چیخا رہا تھا۔ پچھلی دفعہ میں تم سے اس کی بیجی کی گولیوں سے چھلنی کر دینا تھا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تم سب بھی ریلیکس ہونے کا کہہ رہے ہیں ہمیں، ہاں؟ وہ حارث پہ چیخا تو بہرام نے اس کی طرف دھا۔ اگر تم دونوں یوں ہی پاگلوں کی طرح لڑنے میں لگے گے نا تو یقین وہ مل جائے گی، وہ بھی بہت جلد۔ اور ماہر ارمان پر ظفر کرتا بولا تو ماہر نے خون جھلکتی نظروں سے گھورا۔ میں عبید خان کی ذاتی حویلی جا رہا ہوں اور تم تینوں میں سے کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ ماہر کھڑا ہوتا بولا تو بہرام کا دل کیا سر دیوار میں مار دے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی نیچ اور گٹھیا حرکت کرنے کی، ہم خانزادے کبھی اتنا نہیں گر سکتے۔ لڑائی کرنے اس کے گھر پہنچے، کل کو بدلہ لینے ہماری حویلی آ گیا، عزت رہ جائے گی ہماری، ہاں؟ بہرام سخت لہجے میں بولا، اور یہ بدتمیز کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ میری بیوی ہماری عزت کو اٹھا کر کہیں لے گیا اور ہم اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ ماہر کی آنکھوں میں دیکھتا ظفریہ بولا تو بہرام اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کے اسے واپس اٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھا۔ حارث جتنی جلدی ہو سکے ٹریس کرو، اس کا ایک رات بھی باہر رہنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ بہرام کی بات حارث نے سر ہلایا، اٹھ کھڑا ہوا، تم لوگ فکر مت کرو، آج رات سے پہلے میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ حارث نے تسلی دو خداحافظ کہتا بولتا باہر نکلا، سب کو کس نے کہا تم نے؟ ماہر سوال پر بہرام نے اس کی طرف یہی کہ دوست کی برتھ ڈے پر پرنٹی میں گئی ہے، شام تک آ جائے گی۔ بہرام ماتھے کو 2 انگلیوں سے سلاتے ہوئے بولا تو ماہر نے سر ہلایا، آج آپ حویلی لنچ نہیں کیا، کسی نے تمہیں بھی کر لو۔ بہرام اٹھتا بولتا ماہر نے نفی میں سر گنجائش دی، مجھ سے نہیں کیا جائے گا لنچ، میں اپنی حویلی جا رہا ہوں، 5 بجے تک تم لوگ آ جانا۔ وہ بھی کہتا اٹھا اور اپنی شال اٹھا کر ہاتھ میں رہنے دیا۔ آہستہ سے باہر کی طرف نکلا، دونوں نے فکر مندی سے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ واہ بابا صحیح کیا مال ہے۔ عبید کے بیٹے کیسر نے جب الوشا کو دیکھا تو اس کی رال تبکی ہل پڑی تھی۔ اب وہ اپنے باپ کے پاس آیا تھا تاکہ اس کی مومی مجسمے کے ساتھ ایک رات گزارنے کی اجازت لے سکے۔ خبردار جو اسے ہاتھ نہیں لگایا، ہاں زادوں کی چھوکری ہے سالی، تو نے اس کے بارے میں اس سے سوچا بھی نہ تو تیری بوٹیاں کر دیں گے وہ۔ عبید خان نے زیر خان لہجے میں کہا، کیسر خان کو ڈرتا نہیں ہے خان زادہ، تو بس اب میرا دل اس سیڑھی پر آ گیا ہے تو مجھے ایک رات اس کے ساتھ رنگین کرنے سے بھی آپ نہیں روک سکتے۔ وہ خباثت ڈائی سے بولا تو عبید خان نے غصے سے دیکھا، بکواس بند کرو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اچھا سے اچھا مال لا دے گا دلاور تمہیں، پر اس کو چھوڑ دو۔ عبید خان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سمجھایا، مگر اب تک وہ جو عادی ہو چکا تھا حسن کو خراج بخشنے کا، اس طرح کا مسن پریاں ہی تو پسند تھی۔ کیسر خان کو جب اس پر اپنی دلی کی نچھاور کرتا تب ہی اسے سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک دفعہ اس کے باپ نے منع کیا تو اب نہیں مانے گا، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ صرف اپنے باپ کی خاطر اپنے بھی جذبے کو آگ میں جھونک دے۔ اگر کرنا ہی کچھ نہیں ہے تو اسے یہاں لائے کیوں؟ اس نے بیزاری سے سوال کیا۔ عبید کا مکرو کہہ گنجا، صرف ایک رات میں ہی لڑکی کی گمشدگی تہکمہ مچا دے گی۔ جب کل صبح یہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو کچرے کے ڈھیر میں اجڑی حالت میں ملے گی تب اصل جنازہ اٹھے گا خانزادوں کی عزت کا۔ عبید خان نے اسے اپنی خباثت رادوں سے گاجتے ہوئے کیسر خان بھی کمینگی سے مسکرایا۔ اسے بھی کہاں برداشتی بہرام ارمان ماہر خانزادے کی اس قدر عزت و اہمیت، واہ بابا صحیح کیا دماغ لڑایا ہے آپ نے۔ اس کی تعریف پر عبید نے مجھوں کو ول دیا اور پھر سے دیکھا، میں ذرا حویلی جا رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہیں ہو، تم بھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اکیلا یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جوان جہاں خون ہے کچھ بھی کر ہی نہ بیٹھو۔ عبید خان کی باتیں کیسر گڑبڑایا، بابا صحیح میں نہیں آ سکتا، ابھی حویلی
میرے کچھ یار آ رہے ہیں ادھر، آپ اعتبار رکھیں، مجھ میں کچھ نکلتے ہی کروں گا۔ اتنا سنجیدہ کا عبید خان نے سر ہلایا۔ چل ٹھیک ہے، پھر میں نکلتا ہوں، رات تک تم بھی آ جانا، عبید خان کہتا ہوا کمرے سے نکلا۔ آواز سے مسکرایا۔ بھلا وہ پاگل تھا جو رات تک حویلی جاتا؟ اس کی آنکھ کھلی تو خود کی ایک کرسی بھی باندھا پایا۔ ہاتھوں اور کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی دونوں ٹانگیں ہاتھ کرسی سے مضبوط بندھے تھے۔ اس نے دماغ پر زور سے ڈالا۔ آج واقعی یاد آیا کیسے سے گاڑی میں سے 2 آدمی نکلے، پھر انہوں نے گاڑی میں ڈالا اور اس کے بعد اس کے منہ کسی نرمی چیز سے ڈانپا۔ اس کے بعد کچھ یاد نہیں تھا۔ کیا وہ کڈنیپ کی جا مگر کیوں؟ پہلے یہ سب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہوں گے، سب کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ اس نے کہا اس قدر بیواری تھا کہ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک سٹور تھا، شاید ہر طرف کو ڈبے سے پڑے تھے۔ کمرے میں بس ایک ہی کرسی تھی جس پر موجود تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی شاید کہیں گر چکا تھا، کھینچے سیٹنے کے باعث آستین بھی کندھے سے پھٹ چکی تھی۔ کلفش کا دل کیا داڑے مار مار کر رہی۔ وہ جانتی تھی معاشرے میں لڑکی کی گمشدگی کا کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے، اسے یہاں کون کس مقصد سے لایا۔ وہ کبھی اکیلی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی، اسے تو کبھی معاشرے کی سرد و گرم نے چھوا تک نہیں تھا، تو آج کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ یہ لوگ اسے قتل کر دیں یا پھر کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں سے اب بے بسی آنسو بہنے اس کی کندھوں پر گور رہے تھے۔ کمرے میں کہیں گھڑی میں موجود نہیں تھی کہ وہ وقت کا اندازہ لگاتی۔ اس کا موبائل بھی شاید ان لوگوں کے قبضے میں ہوگا۔ وہ کیا کریں، کسی کو پکارے، کیسے نکلے اس مصیبت سے؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھلے۔ اس نے جلدی سے اس طرح دیکھا، ممکن تھا کسی نے اسے ڈھونڈ لیا ہو، مگر سامنے ایک انجان لڑکے کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکی۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت لے اس کے وجود کو گھور رہا تھا۔ پلوش کی اس کی نظر سے الجھن ہوئی، ساتھ ساتھ اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس تک آیا۔ آپ جو کوئی بھی ہے پلیز جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھے میری حویلی چھوڑائیں۔ وہ لڑکھڑاتی بے چینی سے وہ سامنے والا مسکرایا۔ اس نے ایک بلند کہک لگایا، اس کے بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بلبل، میرے غریب کو بھی اپنا دیدار بخشو۔ کیسر خان گندگی بڑے لہجے میں بولا تو اس کی سانکھ حلق میں اٹی، یعنی یہاں اس کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیسر خان نے آہستہ سے نیچے جھک کر اس کی ٹانگ سے رسی کھولی اور وہ باقی سے اس کی شفاف پنڈی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پلوشہ اس کی گندے لانسوں تڑپ کر اپنی ٹانگیں سمٹی تھی۔ اس کی احتیاط تدبیر کیسر خان نے منحوس سے کہک لگایا تو اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ کبھی یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اوہ، پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے میری چڑیا، آج کی ساری رات اس لمس کو اپنے اس خوبصورت جسم پر سہنا ہے تمہیں۔ اس کی بات پر پلوشہ نے نفرت سے دیکھا جو اب اس کے ہاتھوں سے رسی کھول چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی اس مرد سے مقابلہ کرے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا تو اس کا جائز حق تھا نا۔ کیسے نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ پلوشہ کی نظر کھلے دروازے پہ گئی، یعنی یہی بہترین موقع تھا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مہم تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اچانک ہی زور سے دھکا دیا اور جانے کیسے مگر نیچے گر چکا تھا۔ ابھی اٹھنے کی کوشش کرتے اس نے لکڑی کی کرسی اٹھا کر زور سے اس پہ دے ماری۔ اب اس کے پاس کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کھلے دروازے سے باہر بھاگی۔ پیچھے کیسر خان کی گندی گالیاں اس کے کان میں پڑی رہی مگر وہ نظر انداز کیے بس بھاگتی جا رہی تھی، جب اچانک ہی وہ کسی سے ٹکرائی۔ اگلے شخص سے سختی سے بازوؤں کو جگڑا تو اس دفعہ اپنا بچاؤ ناممکن لگا۔ پلیز بھائی مجھے جانے دیں، آپ لوگوں کی بہن کا واسطے پلیز مجھے۔ وہ شخص کے ارد گرد گڑگڑائی مگر اس ظالم نے اسے نہیں چھوڑا۔ تبھی پیچھے سے کیسر خان بھگتا جگتا آتا دکھائی دیا۔ اس کی جان لبوں پہ آئی۔ اس نے قریب آتے ہی سختی سے بالوں کو ہاتھ میں جگڑا، اسے گھسیٹ کر اندر کی جاڑ بڑھا۔ اس نے خود کو اس درندے سے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر اب کی بار اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کا خود کے اس کی گرفت میں دیکھ کر مرنے والی تھی۔ اس نے بالوں کو سختی سے پکڑا کہ پلوشہ کو اپنا سر سن ہوتا محسوس ہوا۔ کیسر خان اسے ایک بیڈ روم میں لایا اور اسے اندر دھکا دیتے دروازہ بند کرتا خود بھی اندر داخل ہوا۔ اس کے بال اب بکھر کر کچھ کمر اور کچھ آگے کی طرف جوڑ رہے تھے۔ کیسر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس نے اس کے قریب پہنچ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا۔ وہ نازک جان اپنا ضبط کھوتی نیچے گری اور وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ تو نے مجھے یعنی کیسر خان کو چکوا دینے کی کوشش کی ہے نا؟ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ چیختا سے تو بڑا اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب وہ اسے ویٹ پر دھکے دیتے کیسر خان اب قمیض اتارا تو آنکھیں میچ چکی تھی۔ اس کی مزاحمت جاری تھی مگر درندہ صرف ایک ٹانگ سے اس کے وجود کو لاک کیے ہوئے تھا۔ پلوشوں کو لگا اب وہ نہیں بچ پائے گی، وہ یہی زندگی اپنے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب وہ قمیض دور اچھالتا اس پر اپنا وجود گراتا اس کی جان قبض کرنے کے ڈر پہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پلوشہ کے قمیض کے گلے پر رکھے تو اس نے خوف زدہ زور سے چیخنا شروع کر دیا مگر اچانک کی چڑکی آواز سے قمیض درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اب اس کے جسم اس غیرت شخص کے سامنے تھا جبکہ اس کی چیخیں عروج پہ تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کیسر خان چہرے کے سینے کے قریب کیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر فائر ہوا۔ شام کو سب دوبارہ ڈیرے پر جمع ہوئے۔ ہر حارس کے ججے شام کے 7:30 بجے انہیں پلوشے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔
حارث نے اپنے آدمی دوپہر سے کیسر خان کے پیچھے لگا دیے تھے، کیونکہ عبید خان تو گاؤں میں موجود تھا نہیں، تو حارث خان کو یقین تھا اس کا باپ اسے ضرور اپنے ٹھکانے پر بلائے گا۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اثر ہوتے ہی کیسر خان اپنی گاڑی میں سوار ہوتا گاؤں سے نکلا تو ایک طرف کھڑے پولیس کے سپاہی نے اس کے پیچھے کیا۔ اسلام آباد میں بنے ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس سے آیا تھا۔ سپاہی اندر نہیں جا سکتے تھے، مگر انہوں نے گیٹ سے نکلے عبید خان کو دیکھ معاملہ سمجھ گیا۔ انہوں نے فوراً حارث کو کال کی تو جو ڈیرے پہ موجود تھا ان تینوں کے ساتھ لیے ڈیرے سے نکلا۔ پہلے تو ماہر اور بہرام اس بات پر بالکل نہیں مانے کہ پولیس اسٹیشن میں ان کے خاندان کی عزت ہوا رہے، مگر حارث نے انہیں سمجھایا کہ لوگ طرح اس طرح بغیر کوئی گناہ ثابت کیے ان کے باپ بیٹیوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس لیے ان دونوں کو بے مشکل رضامند کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اسٹیشن کی حد تک ہی رہے گی، گاؤں تک نہیں پہنچے گی۔ اب حارث بھی کل کی پولیس کے 2 اہلکاروں سے بری وینس میں موجود تھے تاکہ موقع پر ثبوتوں سمیت ان لوگوں کو گرفتار کی جائے۔ اب اسے اپنے کچھ اہلکاروں سے پتہ چلا تھا کوئی دیر پہلے عبید خان بھی فارم ہاؤس کے لیے نکلا ہے، اور اچانک پولیس گاڑی سمیت عبید خان کے فارم ہاؤس تھے۔ وہ سب باہر دروازے پہ کھڑے پولیس کے ساتھ خانزادوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ صاحب میں یوں کسی کو بھی اندر آنے نہیں منع کرتا، وہ ہمت کرتا بولا تو حارث سے غصے سے آنکھیں دکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح دیکھ وہ خود بھی پیچھے ہٹے، سب اندر بڑھے۔ ماہر یہی جانتا تھا کس سے دل سے قدم اٹھا رہا تھا، پتہ نہیں کس حال میں کس کی متائے جان۔ اس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے شکوے کے سمندر تھے۔ ابھی وہ لوگ برآمدے پار کرتے راہداری میں داخل ہوئے تھے، کوئی بادشاہ کی بہر ناز چیخوں نے اس کا استقبال کیا۔ ماہر تڑپ کر دوڑتا ہوا اس کی آواز میں سمجھ آیا تو ایک دروازے پر ہٹے کٹے گارڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وحشت جنون ابھرا۔ آپ یہاں کیا؟ بھی وہ بات مکمل کرتا کہ ماہر کی زوردار لات نے اس کے افسان حد تک کیے، وہ بھی کوئی جوابی کارروائی کرتا۔ پیچھے پولیس کو دیکھ کر گھبرایا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کے سدھے پہنچے۔ بہرام نے تو چیخوں پر اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی، لیکن ماہر اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے پسٹل نکال کر ایک فائر دروازے کے بند لاک پر کیا تو چھٹ سے دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ ماہر کو کسی نے آنکھوں پر مرچن چونک دی تھی۔ کیسر خان اب تیزی سے اس سے لگا ہوتا صفحے سے اپنے پسٹل اٹھانے بڑھا تھا۔ ماہر کی نظر صرف سمت نازک پر تھی، جو ابھی تک آنکھیں زور سے چیخنے میں مگن تھی۔ ارمان نے حارث کے کہنے پر قدم اندر رکھا ہی تھا کہ بیڈ پر نظر پڑی تو اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ اس کی حالت ایک لمحے بالکل ایسی نہیں تھی کہ اس پر نظر بھی ڈالتا۔ اس نے دوسری طرف منہ کیا جہاں کیسر خان اپنی پسٹل لوڈ کر رہا تھا۔ ارمان چیل کی تیزی سے اس طرح چمٹا اور ٹیبل سے اسے کھینچ کر زمین پر پھینکتے اسے گھسیٹ کر باہر لایا۔ ساتھ اس نے ماہر کو آگے بڑھنے کا کہا تھا، جو ابھی تک سٹل وہیں کھڑا اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ اچانک اسے ہوش آیا تو جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اونٹ کے بالکل پاس کھڑے اور کریس نے زور سے پلوشوں کو چھچوڑا۔ وش ادھر دیکھو میری طرف، تمہارا ماہر آ گیا ہے۔ میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ بے چینی سے چہرہ اس پر جھکاتا ہوا بولا تھا، جس کا سارا دھیان صرف چیخوں پر تھا۔ یہی تو تھی اس کی نزاکت جس سے ماہر خانزادہ خوفزدہ تھا ہمیشہ سے۔ ماہر کی نظر اس کی پھٹی قمیض پر گئی تو اس نے تیزی سے اپنی ٹی شرٹ اتاری۔ پھر ماہر نے سہارا دے کر اسے بے مشکلی بٹھایا تھا۔ نرمی سے اسی قمیض بالکل اتارتے اس نے اپنی شرٹ اسے پہنائی تھی، مگر وہ بھی اس کے گند بدن کی نصب و فراز چھپانے سے قاصر تھی۔ ماہر نے پل کو اذیت و تکلیف سے آنکھیں بند کی، پھر کھول کے بہرام کو پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر آیا تو اپنی گڑی کی حالت دیکھ کر آگ بگولا ہوا تھا۔ ماہر نے کچھ بولے بغیر بہرام کی شال اتاری اور پلوشہ کے ارد گرد اچھے سے لپٹ دی، پھر اس کی قمیض اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی، اسے واپس لٹکا کر بلیک بنیان میں ہی باہر آیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھتا ہے اس شخص کو تم نے اتنا مارنا ہے کہ نہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں۔ ماہر اشارہ کیسر کی طرف تھا۔ حارث نے سر لایا، یہیں اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جاؤں اسے، اب اس کی حالت نہیں حویلی سب کو فیس کرنے کی۔ ماہر بہرام اور ارمان کو ایک طرف بلا کر سنجیدگی سے مخاطب ہوا تو بہرام نے اس بات میں سر لایا۔ کچھ دیر پہلے راستے میں بہرام نے زبیر خانزادہ کو کال کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ اب بات پھیلنی ہی تھی تو بہتر تھا وہ سب ذہنی طور پر پہلے سے پریپیئرڈ ہو جائے۔ مجھے نہیں لگتا یہ جلد بہتر ہوگی، اگر سامنے میں اس نے نہ آئی تو حویلی لے کے آنا۔ بہرام کہتا ہوا پلٹ گیا تو ماہر بھی دوبارہ اس کمرے کی طرف آیا۔ وہ اب چیخ نہیں رہی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلائی بڑبڑا رہی تھی۔ ماہر تیزی سے تک گیا، ماما بابا مجھے بچا لیں، پلیز ہیلپ می کوئی۔ ماہر اس کے الفاظ سنتا بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر یوں دیکھنے کے بعد اس نے اسے باہوں میں بڑھتا باہر نکلا۔ وہ اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائی پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ وہ شاید ہوش حواس کھو چکی تھی، یہ نیند پاگل ہو چکی تھی۔ ماہر نے اسے لا کر فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، اس کے گرد بیلٹ باندھا اور خود اپنی طرف آیا۔ اس نے سارے راستے بمشکل پلوشہ کو قابو کیا تھا، جو گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش میں لگی تھی۔ جب اس نے 2 دفعہ ہی حرکت اٹھائی تو ماہر نے کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ راستے میں کبھی اس کی چیخنے کے دورے پڑتے تو کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتی تو ماہر کا دل خوف سے ہول اٹھا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس میں آتے ہی
اپنے بیڈ روم میں لٹایا اور خود ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ماہر کو اکیلے میں بلا کر بتایا کہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہیں، یہ مکمل ہوش و حواس میں ہے، شاید آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔ ماہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر سے یہ پوچھا تھا کہ اس میں کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا، جس پر ڈاکٹر نے انکار کیا۔ جواب دے کر ماہر کی روح کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ ماہر نے رسول قطار روم میں آیا، جسے دیکھتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں بند کرتی چیخنے لگی۔ ماہر نے عزیز سے اسے دیکھا، پھر اس کے منہ میں زبردستی نیند کی 2 گولیاں ڈال کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ بحران اور ارمان ذہنی جسمانی تھکاوٹ سے چور حویلی میں داخل ہوئے۔ سب افرادی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ خواتین تو روتی ہی دعائیں کر رہی تھی۔ ارمان، بحرام کہاں ہے میری بچی؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے تم دونوں؟ ان دونوں کا آتا دیکھ نورین بیگم دوڑ تک انتظار آئی تو بحرام کا کالا ساتھی جگہ تڑپتی ہی بولی۔ بحران نے نرمی سے خود سے لگ کیا اور ان کے گر حسار کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ماہر اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے کے گیا ہے۔ ابھی اس کی ذہنی حالت تھوڑی ڈسٹرب تھی، صبح تک وہ اسے لے آئے گا، آپ پریشانی نہ ہوں۔ اس کے جواب پر جیسے سب کے نئے سرے سے جینے کی وجہ ملی۔ پھر ان دونوں نے بمجھ کر سب عورتوں کو خاموش کروا کر کمرے میں بھیجا اور خود وہیں صوفے پہ بیٹھے۔ چھوٹی حویلی والی بھی یہیں موجود تھی۔ سمریر بیگم بھی گیسٹ روم میں جا چکی تھی، جبکہ حبیب علی اور ہرزادہ لاؤنج میں موجود تھے۔ بحرام نے سب کو ساری کہانی بتائی، ساتھ ہی کیسر اور عبید خان کا گرفتار ہونے کے بتایا تو سب کو ہی سکون ملا۔ اب کسی طرح سے احتشام کا قتل بھی قبول کروا لیا جائے تاکہ عویزہ اور ارمان کے درمیان یہ جو خالص ہے یہ ختم ہو سکے۔ امیر خانزادہ کی بات پر بحرام نے انہیں دیکھا۔ جی بابا، میں حارث سے کہہ چکا ہوں، جلد ہی اس بات پر بھی اگروائے گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ بحرام کہتا اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف بڑھا تو باقی سب بھی سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کو ماہر محبت سے اسے اپنے سینے پر لٹائے، اس کی بالغ انگلیوں میں پھیرتا اس پر سکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیندوار دوائی کے باعث وہ اب صبح 9 بجے ہی اٹھی تھی، مگر اپنے پاس ماہر کو لٹائے دوبارہ آنکھیں بند کرتی سوتی بن گئی۔ ماہر جو کب سے اس کو اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، اب اس کی حرکت کو ماہر کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا کھٹتا محسوس ہوا۔ کاش وہ بجائے اس سے شرمندہ ہونے کے اس سے کیسے بھی کر کے اپنا غم بانٹتے یقیناً ماہر خانزادہ اسے سمیٹ لیتا، لیکن وہ شاید خود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی نظروں سے نظریں ملا پائے۔ جس حالت میں اسے ملی تھی وہ قابل قبول ہرگز نہیں تھی۔ پلوشا، میرے بچے آؤ نیچے، اپنے بابا اور باقی سب سے ملو، میری جان سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کمرے میں آ کر محبت سے کہا۔ جب سے فیضیہ تھی سیدھے اپنے روم میں ہی آ گئی تھی، وہ کہ بھی مرد سے ملنے کی روادہ نہیں تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی سیرت اور نورین بیگم کے گلے لگ کر بے حد روئی تھی۔ سیرت کبھی کل سے رو رو کے برا حال تھا، آخر اپنی چھوٹی سی گڑیا میں جان بستی تھی اس کی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر صبح شاستر کے کہنے پر ازمیر خانزادہ نے زبردستی سے ناشتہ کروایا۔ مجھے نہیں ملنا کسی سے، مجھے میں نہیں ہے ہمت، وہ کہتے سے دوبارہ رونے لگی تو شاستر بیگم نے پریشانی سے اس کی حالت دیکھی، پھر نورین بیگم کو سنبھالنے کے کہتی نیچے آئی۔ وہ نہیں ملنا چاہتی آپ لوگوں سے، جانے کیوں اس سے شرمندگی سی ہو رہی ہے۔ وہ لانچ میں آنا کر بولے جہاں تمام مرد موجود تھے۔ ان کی باتوں پر زبیر خانزادہ مزید بے چین ہوا۔ ہم وہیں آ کر اس سے مل لیتے ہیں، زبیر خان نے اٹھتے ہوئے کہا تو علی اور ازمیر خانزادے بھی اٹھ کے اس کے ساتھ آگے بڑھے اور تینوں کمرے میں داخل اترنے دیکھتے ہی کمل میں چھپ گئی۔ سیرت اور مرحا اس سب کو جگہ دینے کی خاطر بیٹھ سے اٹھی۔ سیرت نے ایک کرسی بیٹھ کے قریب کرسی ٹی تو اس پر ازمیر خانزادہ بیٹھ کے، باقی دونوں بیڈ پر ہی بیٹھ چکے تھے۔ پلوچے، ازمیر خانزادہ نے روب سے پکارا، آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ بڑی آوازیں بولی تو زبیر خانزادہ نے آستے سے کمل پکڑ کے اس کے چہرے سے ہٹایا۔ میری شہزادی تو ایسی نہیں تھی، پہلے بڑوں کی ہر بات مانتی تھی۔ انہوں نے اس کی بند آنکھوں پر انگلی پھیرتے شکوہ کی تو اس کی سسکی نکلی۔ اچانک اٹھی اور چہرہ زبیر خانزادہ کے سینے میں چھپائی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ بابا لگ کوئی نہیں آئے تھے میرے پاس، میں نے کتنا انتظار کیا سب کا، مگر کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں۔ وہ جس سے روتی ہوئی ان سے شکایت کرنے لگی تو زبیر صاحب نے اس کی بات سنائی، میرا بچہ بحرام لوگوں نے ہمیں کچھ بتایا ہی بھی نہیں تھا نا، اور وہ بیچارے تو خود دوپہر سے ہی آپ لوگوں کی کھوج میں تھے۔ انہوں نے نرمی سے بتایا تو آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی، پھر بیٹھ سے اٹھ کر دوپٹہ ٹھیک کرتی ازمیر خانزادہ کے پاس آئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے لیے باہیں وائیں کی۔ وہ بھی فوراً اس میں سما گئی، پھر اس سے پیار لے کر علی خانزادہ کی طرف آئی تو انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا، جیب سے کافی سارے نوٹ نکال کر اس سے وارے اور تینوں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، لیکن پھر اپنے اپنے کاموں کو نکلنے کو وہ بھی بیٹھ سے لیٹتی آنکھیں موڑ گئی۔ ماما میری طبیعت بہت خراب سی ہو رہی ہے، مرحا نے کچن میں آتے شاستہ بیگم سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شاستہ، ناشتہ جو نہیں کیا تم نے، اب بتاؤ کیا کھانا ہے بنا دوں؟ وہ برتن ترتیب دیکھتے ہوئے بول دیا۔ مرحا نے سینے کو مسلتے ہوئے انہیں دیکھا، نہیں نا کچھ نہیں کھانا، مجھے آلریڈی وومنٹ فیل ہو رہا ہے۔ وہ سے منہ بنا لی تو نورین بیگم نے اسے پکڑ کرسی پر اٹھایا، رات کو سوئی بھی نہیں تم، اس لیے سینے پر بوجھل سا ہے، اب جا کر آرام کرو۔ پھر سمرین بیگم نے محبت سے کہا تو سنسرایا، وہ کرسی سے اٹھی اچانک اسے زور سے چکر آیا۔ اگر سیرت بھرتی اسے نہیں پکڑتے اب لڑا کر زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تم ٹھہرو، میں ارمان کو کال کر کے بلاتی ہوں، تمہیں ہسپتال لے کے جائے، مجھے تو تمہاری حالت کچھ اور ہی معاملات بتا رہی ہے۔ شاستہ بیگم ایک بات کا محفوظ سمجھتے اور شرم سے سر ہوتی سر چکا گئی۔ سیرت نے مصنوعی کھانس کر اسے چھایا تو مزید خوبصورت رنگوں میں نہا گئی۔ شاستہ بیگم ارمان کو
بلا کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ کب سے طبیعت میں یہ بوجھل پن محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا تو اس نے بمشکل ہی اپنی کانپتی پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چکر تو کافی دنوں سے آ رہے ہیں لیکن آج طبیعت زیادہ خراب ہے۔ وہ آہستہ سے جواب دے کر دوبارہ سر جھکا کے تو سب اس کی فطری شرم و حیا پر مسکرائی۔ بیٹا پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ نورین بیگم سیب کاٹتی اس کے پاس سامنے رکھتی بولی تو اس نے سر لانے پر اتفاق کیا۔ سیرت جاؤ بچے، اسے روم میں لے جاؤ، ارمان کے آنے تک آرام کر لے۔ نورین بیگم نے سیرت کے ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے نکلی۔ کوئی زیادہ ہی جلدی کر دی ہے تم نے تو۔ سیرت اس کے پاس بیٹھی بولی تو مرخا شرم کا چہرہ ختم چھپا گئی۔ اوہو بھائی بڑا شرمایا جا رہا ہے۔ دوبارہ سے تنگ کرنے کی خاطر بولی تو مہروش نے سے گورا۔ آپ کیسے شوق بنی بیٹھی ہو، لالا کے سامنے کیسے معصوم بن جاتی ہو؟ آج لالا کو آنے دو، تمہاری ساری کارستانیاں بتاؤں گی انہیں۔ وہ بھی دبو دبولی سیرت سے آنکھیں سے مصیبت سے چپکانے دیکھا۔ اب تم یہ کرو گی اپنی مین کے ساتھ؟ جی بالکل یہی کروں گی، کوئی شک؟ میں کہ جواب پر سیرت نے اسے وارننگ دیتی نظر سے گورا۔ تم اپنے لالا کو یہ بتاؤ اور میں ارمان لالا کو اس لڑکی کا نام بتا دیتی ہوں جو جونی میں تمہارا دیوانہ تھا، کہیں دفعہ تمہارے بیگ میں پھول بھی رکھ چکا تھا۔ سیرت اور شرار سے بولی مگر میرا کا رنگ فک ہوا۔ لالا کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز تم چپ رہنا۔ اس کی حد پریشان ہوتے دیکھ سیرت نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ پاگل، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، میں کیوں بتاؤں گی لالا کو یہ بات؟ سیرت نے اسے ذرا دی مگر وہ ابھی جو کی تم بیٹھی تھی، اب آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آ چکی تھی۔ اسی بات سے وہ ڈرتی تھی اور چاہتی تھی کسی طرح سیرت اور مہروش یہ بات بھول جائیں۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، مگر اس نے بہت مشکل سے ارمان کا اعتبار جیتا تھا۔ اب وہ اس قسم کی کسی بات سے اس کا اعتبار دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس لڑکے سے خوفزدہ رہتی تھی، یہ واقعی اس کے دیوانہ ہی تھا۔ جونی میں روز آنا، اس کے بیگ میں پھول رکھنا اور دور سے ہی نظر بڑھ کے دیکھتے رہتا۔ سیرت اور مہروش تو خوف کی وجہ سے خود ہی بتا چکی تھی، لیکن اب کافی دنوں سے مطمئن تھی کہ لڑکا صرف جونی کی حد تک ہی رہتا تھا۔ وہ اب تک اسے بھول چکی تھی، مگر سیرت نے اسے ذکر کیا تو میرا کو اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اگر ارمان سن لیتا تو تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ سیرت مصنوعی غصے سے کہا۔ میرا نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ سیرت تم دونوں پر یقین تو تھا ہے، پتہ ہے تم لوگوں کو، لیکن پلیز آئندہ یہ بات مت کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ ارمان کو یہ بات پتہ چلے، مجھے غلط سمجھے۔ ابھی صرف کہتی کہ ارمان بغیر دستے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں ہی اسے دیکھ کر بڑھائی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے سکری باتیں بولا تو انہیں تسلی ہوئی کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ وہ چکر آ رہے ہیں کچھ دنوں سے، آج زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی تو ماما نے کہا ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ وہ بھی مشکل اپنے ڈر پر قابو پاتے بولتے ارمان نے صلاح لایا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وہ تھوڑی سختی سے بولا تو مرحا نے بکھلا کر نظریں جھکائی۔ کہا نا طبیعت زیادہ آج خراب ہوئی ہے۔ وہ مصیبت بول رہی ارمان کچھ نرم ہوا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم چادر لے کے آ جاؤ۔ وہ کہتا باہر نکل کر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا اب تم جاؤ، اور ہاں مجھے خالہ بننے کی خبر ہی لانا۔ کیوں خالہ کیوں، چچی کیوں نہیں؟ اس دفعہ اس نے بھی سیرت کو چھیڑا تو مسکرا دی۔ اچھا بھائی جو بھی بنانے ہیں ابھی تو نیچے جاؤ، کچھ نہیں تو تم کچھ بناؤ، ارمان لالا تمہارا قیمہ ضرور بنا دیں گے۔ سیرت شرار سے بولی تو ویسے گھورتی الماری تک آئی اور ایک چادر نکال کر اچھے سے اپنی گیٹ لپٹتی باہر نکلی۔ پانی کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ آج اس نے رابعہ بیگم سے اجازت لی تھی کہ شام تک خان ہاؤس چلی جائیں تو انہیں اس سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ آج معمول سے ہٹ کر تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گرے کلر کا شفون کا نہایت ہی خوبصورت سوٹ زبطن کیا تھا جس کا بیبی پنک دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ بال ہلکے لوز کر کے پیچھے کمر پر ڈالے اور ڈارک پنک لپسٹک سے ہونٹ سجا رہی تھی۔ لپسٹک لگا کر اس نے گرے کلر کے ہی شرٹ شوز پہنے، پھر بیڈ پر بیٹھ کر اویزہ شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جو صبح آفس سے پہلے کسی کام سے نکل چکا تھا، اس نے جدید سے آنے کا کہا تھا تو مہروش کا ارادہ یہی تھا کہ آفس سے پہلے ہی ارمان اسے اور روحان کو حویلی چھوڑ دے اور واپس سے پک کر لے۔ اسے انتظار کرتے کافی وقت ہے مگر وہ نہیں آئے۔ وہ عرصے سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف آئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے سے نظر آتے اویز شاہ سے زور سے ٹکری۔ اویز نے اسے فوراً سخت اقدام کا گرنے سے بچایا تھا۔ کچھ تو خیال کر لی کر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جانے کیوں مہروش کو اس کے لہجے میں ہاری پن سے محسوس ہوا۔ یہ اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ نظر چھوڑ کر کچھ دور ہوا، لیکن پھر اچانک سے اس کے کمر پر بڑے بالوں کو دیکھ کر سوال کیا تو اس کی طرف بڑھے۔ جی وہ حویلی جانا ہے مجھے، اس لیے تیار ہوں، آپ ڈراپ کر دیں۔ میں تو جگہ کا بواسطری بولی سامنے والی کی سانسیں روکی۔ وہ بحالی میں کیل کاٹنوں سے لیس اویزہ شاہ کی جان لیبوں پر آئی تھی۔ اویزہ نے نظر بھر کے اسے دیکھی، لیکن اس کے حلیے میں باہر جانے کو سن کر برہم ہوا۔ باہر لپسٹک لائٹ کرو اور بال بھی باندھو۔ وہ تہمت بولا تو مہروش نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ لیکن کیوں، میں حویلی ہی تو جا رہی ہوں۔ وہ طلب کا بولی تو اویزہ نے مسکراہٹ دبائی۔ کہیں بھی جاؤ لیکن اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے بولا تو مہروش نے اسے گورا۔ آپ کو علم ہو تو شادی کے بعد لڑکیاں اتنا تو عام روٹین میں ہی تیار ہوتی ہیں۔ اور کے غصے سے بولے اویزہ نے اسے ایک گری سے نوازا۔ لیکن تم ان لڑکیوں سے الگ ہو
وقت تصادی جھٹکے سے قریب پہنچ گیا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ میں جگہ جگہ تھا، اس کی گردن زور سے نہ ڈھکنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ عمل صرف اس کی لپسٹک مٹانے کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ عویدہ شاہ اچھے سے لپسٹک کا بیڑا غرق کر کے اسے لگا ہوا دمہروش میں زور سے مکے اس کے سینے پر قدم مارے۔ میں بس اتنی محنت سے تیار ہوئی، آپ کو ذرا خیال نہیں میرا؟ ناراضگی سے بولی درویزہ نے اسے تھام کر خود میں بچا۔ تمہارا ہی تو بس خیال ہے مجھے، کم از کم تم تو یہ نہیں کہہ سکتی۔ اس کی گردن میں چھپائے بولی پن سے بولا تو مہروش کا دل زور زور سے دھڑکا، باہر آنے کا بتاب تھا۔ میں مجھے حویلی چھوڑ آئے نا، اس کے خیال بٹکانے کی خاطر بولی تو مسکرا کر اس سے جدا ہوا۔ کب تک آؤ گی؟ جان بوجھ کے ایسی باتوں میں لگاتا اس کا رخ موڑ کر اس کے بالوں کو بل دینے لگا تو اس نے منہ بنایا، یعنی جو اس نے پورا گھنٹہ لگا کر کل کیے تھے ویزا شاہ 1 منٹ میں فنا کر چکا تھا۔ بہت تیز ہیں آپ، اس کی چرائی پہ غصہ اور بےبسی سے بولی دویدہ نے اسے سیدھے کر کے پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ پہلے ہی میری جانا بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اب اگر تیار ہو کر باہر جاؤ گی نظر کا خدشہ ہے مجھے۔ ویسے کہ سنجیدہ لہجے پر وہ خاموش ہوتی چہرے کی استھتی نے رکھی۔ آپ مجھے خان اور باقی فیملی کو بالکل ٹائم نہیں دیتے، سارا دن آفس آفس آفس۔ اس کی جھللاہٹ بھری آواز پر عویدہ نے اس کی گرد سے سار مضبوط کرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ رات کو تمہیں نہیں تو پھر کسے ٹائم دیتا ہوں؟ مشرا سے بولو۔ مہروش کا چہرہ بانپ چھوڑنے لگا۔ اسے ٹائم دینا تو نہیں، تھرک چھاڑنے کہتے ہیں، وہ مسارتے ہوئے بولی دویزہ کا ہونٹ میں مسکراہٹ بکھری۔ اچھا بھائی، جو بھی کرتا ہوں ہوتا تو تمہارے ساتھ ہی ہونا، وہ ہار مانتے بولا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری حویلی میں روزانہ شام 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک فیملی ٹائم ہوتا ہے، سب ہیں لانچ میں بیٹھتے ہیں اور ایک آپ ہیں آفس سے آتے ہی اتنے لیٹ ہیں، اور شکر کرتی بولی۔ عویدہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی گال پر شدت سے بوس دیا، پھر پیچھے ہٹ کر دیکھا جو اب دوبارہ سے شرما چکی تھی۔ اچھا یار، جلدی آ جاؤں گا، اور کچھ محبت سے بولا تو اس نے جلدی سے مسکرا کر تھا۔ اب نیچے چلیں، میں روحان کو صحافی سے لے لوں، پھر ہمیں چھوڑیں۔ اور جلدی سے کہتی نیچے کی طرف بڑھی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا۔ شکر ہے تم آؤ گی، ہم تو اپنے بیبی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ مہروش سب سے مل کر بیٹھی ہی تھی، سیرت اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ روحان کو اس سے اپنی گود میں رکھا اور وہ پہلے کی طرح اس سے چڑھتا بھی نہیں تھا، بس روحان اس مجبوری کے وقت ہی دستیاب ہوتا تھا۔ جیسے ہی اسے بہرام یا پل بچے دکھتے فوراً سے حیرآباد کہہ دیتا۔ ہاں بس کچھ دنوں سے یوں مصروف تھی، واسطے سے بولی سیرت نے مانی ہیلی سے مسکرا کے اسے دکھایا۔ بس یوں ہی بھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے کیا؟ میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے۔ سیرت اس کی کان کے پاس جھک کر بولی تو مہروش نے اس سے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کسی نے مہروش کو پولیس کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہونا ہو۔ پلوشے اب سوئی تھی تو کل سارا دن اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا، تو اس نے جیلا تھا۔ شاہزادہ نورین بیگم نے اسی کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا تھا تاکہ اس سے کوئی آواز ڈسٹرب نہ کرے۔ سبری بیگم کو کچھ وقت کے لیے اپنی حویلی جا چکی تھی، ارمان اور مرحا بھی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ایک سرپرائز ہے، تمہیں جلد ہی ملنے والا ہے، سیرت نے مہروش کو مخاطب کیا۔ دسمنٹ کا مطلب؟ اور ایسا بولی سیرت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ابھی کچھ دیر میں ہی پتہ چل جائے گا تمہیں، وہ کہتی روحان کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لان کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ نورین بیگم کی آواز پر کی۔ سیرت آرام سے روم میں جا کر اس کے ساتھ کھیلو، باہر لان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہم کی کال آئی ہو، کسی فائل کا پوچھ رہا ہے، ابھی لینے آئے گا، اور شادی کو کچھ وقت دن پڑے ہیں، اور وہ پردہ کرو اس سے پہلے ہی کچھ دنوں کے اس معاملے میں بہت بے احتیاطی برتی ہے تم نے۔ اور طرح سختی سے بولی سیرت نے منہ بوسڑا۔ مہروش اس کی منہ بنانے پر مسکراتی ہوئی پیر ٹچکتی اوپر کی جانب بڑھی۔ سب کی نظر درادہ تدا ہوتے ارمان اس کی پہلو میں شرماتی لچکاتی مرحی طرف اٹھی۔ شائستہ بیگم اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وجہ سمیتی خوشی سے نہال ہوئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ان کے سوال پر ارمان نے مسکرا کر مرخا کو دیکھا جس کی پلکیں اب شرم سے کپ پا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ مہروش حیرت سے صوفے سے اٹھی۔ کیا؟ وہ بلند آواز سے کہتی۔ مرحا تک آئی، اسے زور سے خود سے لگایا۔ ماشاء اللہ، اسی طرح سے میری بیٹی کو خوشیاں عطا کرے، شائستہ بیگم محبت سے کہتی۔ اس کی بات سنی اس کی پیشانی چومی، پھر سب نے اسے پیار کیا، مبارک دی، اور ارمان ملازم سے گاؤں میں مٹھائی لوٹانے کے بھی کہہ چکے تھے۔ آخر اللہ نے اس حویلی کو بھی اپنی نورنگ سے نوازا۔ نورین میں بھی بات پر شائستہ بیگم مسکرائی۔ مرحا مہروش کے پہلو میں بیٹھی شرما رہی تھی، سب سے زیادہ اسے ارمان کی مانی خیز پریشانی کر رہی تھی، جو کھڑا بات تو شائستہ بیگم سے کر رہا تھا، نظریں اس سے جمی تھی۔ ایک دفعہ روم میں آؤ، بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اوپر جانا پڑ گیا تو وہ بھی ہاتھ اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ یہ بولیں کو میں داخل ہوئی بولی مگر ارمان نے اچانک کھینچ کے اسے خود میں بیچا۔ اب وہ اس کی گردن میں چہل چھوائی لمبی لمبی سانس دیتے اس کی سانس روک رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر وفی۔ پیچھے ہو کر اس کی گال میں شدت سے چوم کر بولا تو اس نے نظر شرم سے جھکا لی۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے مزید تمہاری طرف کھینچتی ہیں یار۔ وہ یار پر زور دے کر محبت سے بولا تو وہ احتیاط ذرا پیچھے ہوئی۔ ارمان کی اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں پائی تھی، ہمیشہ اس خود سے دور ہونے پر ڈانٹتا تھا کہ یہ چیز مجھے نہیں پسند، تم مت کیا کرو ڈیباؤ۔ اس کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ مرحا نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر ایک قدم اس کے نزدیک بڑھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی میری اتنی دفعہ کی کہی بات، غصے سے اس کی بازو پکڑ کے کھینچ کر بولا۔ تبھی مرحا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گرا۔ ارمان نے طرف پر اس کے چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا
आप भी तो हमेशा सिर्फ डांटते ही रहते हैं मुझे। वो दुखी लहजे में मुझे अरमान ने बगैर कुछ कहे और बारी बारी इसकी आंखों रख उसकी नीवी अपने होठों में चुन ली। अगर डांटना ही रहता ना, ये सब ना होता। उसकी पेट की तरफ इशारा करते हुए मानी हेजे बोला था शर्म से सुर्खी। ऑफिस नहीं जाना आपको? इसके सवाल पर अरमान ने गहरी नजर से देखा। ना जाऊं तो तुमने कौन सा मुझे टाइम देना है? वो बेजारी से बोला तो मिरहान ने घूर से देखा। हाँ मैं क्या कह देती हूँ आपको टाइम। हाँ मैं कहाँ देती हूँ आप टाइम। आप बेचारे तो सारा दिन मुझसे टाइम मांगते रहते हैं। इसकी बात पर अरमान मुस्कुरा दिया। अच्छा डार्लिंग, आई एम गोइंग नाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड माई बेबी। मोहब्बत से किए तकिए से इसके बिछाने चुनकर नीचे की तरफ बढ़ गया। वो भी मुस्कुराती हुई अलमारी से कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ गई। और यहाँ से कि क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी अगली और लास्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।